السلام علیکم رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت۔ فتح کے معنی شروع کرنا، کھولنا۔ اس کا ایک نام ہے الشفا، یعنی بیماری میں پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، ذہنی شفا بھی ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جیسے حسد، تکبر انسان کی سوچ کو درست کرتی ہے۔ الکافیہ انسان کی فکری رہنمائی کے لیے بھی یہ کافی ہے، یعنی اس کی سوچ کو بہتر کرتی ہے۔ الرقیہ دم کرنے والی صورت بھی ہے، یعنی اس کو پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1۔ الحمد، تعریف اور شکر، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں جو بھی حسن اور خوبی ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس لیے تعریف صرف اللہ کی۔ اللہ کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ساری تعریف بھی اللہ کی اور شکر بھی اللہ کی۔ تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، لہٰذا لوگوں کی جھوٹی تعریفیں اور خوشامدیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہمیں یہ شوق رکھنا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ صرف اور صرف اللہ سے تعریف کروانی ہے۔ اللہ ہماری تعریف کب کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلیں گے۔ اللہ جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں کی مجلس میں تعریف کرتا ہے اپنے بندے کی، سبحان اللہ۔ جب اللہ کی نعمتیں یاد رہتی ہیں تو انسان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، زبان پر شکوے شکایت نہیں ہوتی۔ ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے، اللہ سے سچی محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کی عظمت کو مان جاتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے راضی رہتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے تو کیا ہم الحمدللہ کہتے ہیں؟ شکر گزاری کا کیا فائدہ ہوگا؟ مزید نعمتیں ملتی ہیں، رحمت ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دل میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اس میں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کھانے کے بعد کی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس الحمدللہ کے اندر دونوں معنی آ جاتے ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی۔ رب العالمین یعنی ایک علاقے کا رب نہیں ہے، سب جہانوں کا رب ہے، ہمارا خیال رکھنے والا، ہمیں پروان چڑھانے والا، ہماری پرورش کرنے والا، ہمیں ترقی دینے والا، ہماری نشو و نما کرنے والا، اور سارے جہان کی مخلوقات کا مالک، خالق، مالک، ہر چیز پر اس کا اختیار، ہر نظام چلانے والا، ہوا، بارش، اس کو، یہ سب چیزوں کو جب ہم یاد کریں تو پھر کیا کریں؟ اس کا شکر ادا کریں۔ تو اس آیت میں اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ رب العالمین بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے۔ ہر رب کیا ہے؟ ہر چیز کو پیدا کر کے ضروریات مہیا کر کے اس کی تکمیل تک پہنچانے والا۔ اب عالم میں جو ہے نا، یہ عالم کی جمع عالمین ہے، جن انس، عالم ملائکہ، یہ تمام جو ہے نا عالم ہیں، اور یہ سارے عالم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تو رب العالمین سب کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ساری چیزیں اللہ نے بنائیں، اس لیے ساری تعریف اللہ کی ہے، اور رب ہمیں پالتا ہے محبت اور شفقت اور حفاظت کے ساتھ۔